السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اعتقادی نفاق وہ ہے کہ وہ لوگ دل سے باطن سے اسلام کے خلاف تھے، ان کا باطن کفر پر مصر تھا، لیکن بظاہر وہ تسلیم کی روش اختیار کرتے تھے، لیکن اپنے باطن کے نفاق کو چھپانے میں عموماً ناکام رہتے تھے۔ اکثر مواقع پر تشت ازبام ہو جاتے تھے۔ جب بھی مشکل معاملہ پیش آتا تھا، آپ نے دیکھا کہ جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم 1000 نفوس کے ساتھ مدینہ طیبہ سے احد کی طرف نکلے تو مدینہ طیبہ کے اندر نہیں، کھلے آسمان تلے میدان میں عبداللہ بن ابی ابن ابی سلول نے 300 افراد کو الگ کر لیا، سب دیکھ رہے تھے۔ اس رئیس المنافقین کی ایما پر 300 افراد الگ ہو گئے۔ ہو سکتا ہے ان میں کچھ بہکاوے میں آئے ہوں اور کچھ اعتقادی منافق ہوں، لیکن اس موقع پر آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنا یہ بالکل واضح امر تھا۔ اس طرح غزوہ تبوک کے موقع پر کئی مواقع پر یہ لوگ تشت ازبام ہوئے، ظاہر ہوئے، بلکہ ایک دفعہ سیدنا حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو میں ایک ایک منافق کا نام اور اس کے باطن میں جو رذالت ہے وہ بتا دوں۔ تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کو یہ کشف کہاں سے نصیب ہوا؟ میرے ہاں سے نصیب ہوا، اور تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب میں ان پر پردہ ڈال رہا ہوں تو آپ ان کو کیوں ظاہر کریں گے؟ یہ میرے آقا کی شفقت، میرے آقا کی رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اعتقادی منافق تعریف اگر ڈیفائن کیا جائے تو ڈیفائن اس طرح کیا جائے گا کہ دل سے کافر تھے، اوپر سے تسلیم کا اظہار کرتے تھے۔ عملی منافق وہ جو تھے تو مسلمان، لیکن استقامت اور عزیمت روا نہیں رکھتے تھے۔ لہذا جب بھی کوئی آزمائش کی گھڑی آئی تو کبھی تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور معذرتیں کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر ہم جنگ لڑنا جانتے تو ضرور آپ کے ساتھ جاتے۔ کبھی کہتے تھے انا بیوتنا عورا وما ہی بعورت ان یریدون الا فرارا۔ آپ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر خالی ہیں، حالانکہ ان کے گھر خالی نہیں ہے، وہ صرف فرار چاہتے ہیں۔ تو ان کو اہل علم نے اس طرح کے عمل کو اہل علم نے عملی نفاق کہا ہے۔ اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، ایسی کئی نشانیاں ہیں۔ اب عملی طور پر جو نفاق کا اظہار کرتے ہیں، کمزوری کا اظہار کرتے ہیں، وہ ہوتے مسلمان ہیں، لیکن قرآن عظیم نے ڈفرینشیٹ ضرور کیا۔ مثلا جب کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے تو قرآن عظیم نے فرمایا کہ یہ نہ کہو ہم ایمان لائے، یہ کہو اسلمنا، ہم نے تسلیم کر لیا، اب ایمان ان کے قلوب میں داخل نہیں ہوا۔ تو اس طرح اعتقادی اور عملی کیٹیگریز میں بعض متکلمین نے اس دور کے لوگوں کو تقسیم کیا ہے، اور آج بھی یہ سلسلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم پر کرم فرمائے۔
دوسری بات کہ جو میں آپ سے گزارش کرتا رہتا ہوں، جو آپ نے استفسار تو نہیں فرمائی، اس کا آپ نے حکم نہیں دیا، ایک عمومی بات ہے میں شرکاء اکرام کے حضور پیش کر رہا ہوں کہ حدیث فرمود رسول کو کہتے ہیں گھڑی ہوئی چیز مفتریات میں سے ہوتی. ہمارا آج کل کا رویہ، جو کچھ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ممبر و محراب پر دیکھ رہے ہیں، آپ بھی یقیناً اس بات میں مجھ عاجز کے ساتھ اتفاق فرماویں گے کہ صورتحال کو یہ لوگ کنفیوز کر رہے ہیں. اس کا ایک سالوشن ہے، لیکن وہ کون کرے گا؟ ہم جیسے عاجز اور مفلس تو نہیں کر سکتے. جن کے پاس حکمرانی ہے، اختیار ہے، اگر ان میں اخلاص آ جائے، قومی تعلیمی نظام میں وہ صحت فکر کو داخل کر تو ہو سکتے حالات بہتر ہو جائیں. پہلی جماعت سے لے کر 16ویں جماعت تک ایک طالب علم اگر صحت فکر کے ساتھ دین کا مطالعہ کرے تو اس کو پھر ڈسٹرب کرنا کسی کے لیے مشکل ہو جائے گا. لیکن ہمارے قومی تعلیمی ادارے بھی تو صحت فکر سے محروم جا رہے ہیں. ابھی میں ایک صاحب کی بات سن رہا تھا، وہ عالم ہے، ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھا ہوا تھا، ڈاکٹر عطا اللہ. کسی نے مجھے، اب تو میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے، اگر میں ڈیلیٹ نہ کرتا تو آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا. تو اس نے یہ کہا جی کہ اصل میں امیہ اور ہاشم سگے بھائی تھے، جڑواں بھائی تھے. جب ان کی ولادت ہوئی تو یہ ان کی جو کمر ہے دونوں کی وہ آپس میں ملی ہوئی تھی، پھر تلوار سے کاٹا گیا، اس وجہ سے ان کے درمیان یہ سلسلے رہے. حیرت کی بات ہے، نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھا ہوا ہے. امیہ تو عبد شمس کا متبنہ تھا، اور سیدنا ہاشم سلام اللہ علیہ حضرت عبد مناف بن قصی بن کلاب، یہ وہ حضرت ہاشم عبد شمس کے بتیجے ہیں. خانہ کعبہ کے متولی، امام الحنفاء. نام بعض نے آپ کا زید لکھا ہے، بعض نے عمر لکھا ہے. ہاشم آپ کی صفت ہے، چونکہ آپ خانہ کعبہ کی تولیت، حجاج کے لیے مراعات فراہم کرنا، امام بڑے مراتب ہیں آپ کے سیدنا ہاشم سلام اللہ علیہ کی. امیہ کو عبد شمس نے عکاظ کے میلہ سے اٹھایا تھا، بعض کہتے ہیں رباط کے میلہ سے اٹھایا تھا، اپنا متبنہ بنا لیا. عربوں میں یہ رواج تھا کہ اگر کسی کو اس طرح کوئی بچہ لیا جائے، اس کو نگہداشت دی جائے، کفالت دی جائے، مرکزیت دی جائے، شرفاء کے ہاں اس کو پالا پوسا جائے، تو اس کو اس کلچر میں امیہ کہا جاتا تھا کہ جو مرکزی لوگ ہیں، اصحاب شرف ہیں، نوجبا ہیں، ان کے ہاں پرورش پانے والا، کفالت پانے والا، توجہ پانے والا. لیکن اس نے کیا سے کیا کر دیا بعد میں. ٹھیک ہے، یہ امیہ جو ہے یہ احسان کش ہو گیا، اس نے حسد کا راستہ اختیار کیا، بغض کا راستہ اختیار کیا. سیدنا حضرت ہاشم کے ساتھ اس نے اپنے بغض کا، اپنے حسد کا اظہار کیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ اس طرح پتہ نہیں کیوں کرتے. دوسری بات، ایک اور کلپ جو آج آیا، یہ ایک ایسے شخص کا ہے جس کا میں نام لے رہا ہوں. اس کا نام، یہ باقاعدہ یہ کسی نے کیا ایسے کہتے ہیں جی اخبار میں کالم تھا، یہ اس کے لکھنے والے اوریا مقبول جان ہیں. اور یہ اور لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں، بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں، بالکل ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. نہ معلوم آج مسلمان یہاں تک پہنچ گئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ایمان کی آبیاری کرنے کی، نشو و نما کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. کبھی تو آدمی جو روایت پڑھ رہا ہے اس روایت کے متن کو دیکھ لے. اللہ تبارک و تعالی نے عقل سے تو سب کو نوازا ہے. آبرو کا معاملہ مال سے بہت اونچا ہوتا ہے، جان سے بھی اونچا ہوتا ہے.
آبرو کی حفاظت کے لیے جان بھی قربان کی جا سکتی، پھر آبرو سے اونچا معاملہ دین کا ہے، دین کے بعد آبرو ہے، آبرو کے بعد جان ہے، جان کے بعد مال ہے، چوری کا معاملہ تو مال کا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حدود نافذ کرتے تھے تو اس میں رحمت کا معاملہ فرماتے تھے۔ دو واقعات صحت کے ساتھ کتابوں میں موجود ہیں، حدیث کی کتب میں، آثار کی کتب میں، ایک ماعز اسلمی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت غامدیہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صرف خطا کرنے پر اور گناہ کرنے پر کوئی شخص نہ ایمان سے نکلتا ہے، نہ اسلام سے، نہ صحابیت کے شرف سے، لیکن اہل بیت اطہار کے ساتھ مخاصمت کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی عاقبت کو خراب کر سکتی ہے۔ تو حضرت غامدیہ خاتون ہے، وہ آئیں، انہوں نے اعتراف کیا، میرے آقا علیہ السلام التفات نہیں فرما رہے تھے، وہ بار بار مصر تھی۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، گڑ گڑاؤ، ندامت اختیار کرو، روز رو لو، اللہ تجھے معاف کر دے گا، اللہ سے وعدہ کر لو کہ آئندہ میں عفت اور عصمت کی زندگی گزاروں گی، اللہ تیرا پردہ رکھے گا۔ لیکن وہ مصر تھی، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ، جب تیرے ہاں ولادت ہو جائے پھر آ جانا۔ ولادت ہوئی پھر آئی۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ، جب تو اپنے بچے کا دودھ چڑا لو پھر آ جاؤ۔ لیکن اس خاتون کا ایمان دیکھیں کہ 2 سال بعد وہ پھر آئی، جب بچے کا دودھ چڑا لیا تو پھر میرے آقا نے اس پر حد جاری کی۔ پھر جب کسی نے اس کی غیبت کی تو میرے آقا نے فرمایا اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے اگر میری امت پر تقسیم ہو جائے تو سارے بخشے جائیں۔ تو حد نافذ کرنے میں میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ رحمت والا ہوتا تھا۔ یہ جو چوری کی حد ہے، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اس پر اہل علم نے کلام کیا ہے، آپ ماشاءاللہ سارے صاحب علم ہیں، کتابوں میں دیکھ لیں کہ فَاقْطَعُوا میں پہلے فائے تعقیب ہے۔ فائے تعقیب جب فعل امر سے پہلے آتا ہے تو بہت سے تنوعات ہوتے ہیں۔ اہل علم نے اس کا یہ کہا کہ سب سے پہلے تو وہ چور کو دیکھا جائے کہ چوری کیوں کی ہے۔ اس کے بعد فقطعوا کا مطلب روکنا بھی ہوتا ہے، فقطعوا کا مطلب منع کرنا، واعظ کرنا، نصیحت کرنا، باز رکھنا بھی ہوتا ہے۔ ہاں، ٹرمینل پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ اس کو اس کے ہاتھ قطع کیے جائیں، یہ ٹرمینل پوائنٹ ہے۔ تو بنو مخزوم کی ایک عورت چوری کرتی ہے، بہت آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں الیاذ باللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ، کوئی ذرا بھی توجہ نہیں کرتا کتاب اللہ کی طرف۔ اگر میری بیٹی، استغفر اللہ، نقل کفر کفر نباشد، اگر میری بیٹی فاطمہ، دیکھیں میں ریفرنس دینا چاہتا ہوں لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی، آپ خود سوچ لیں، یہ کہا جاتا ہے اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ایسا کرتی تو میں ایسا کر لیتا، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ واقعہ کیا ہے؟ بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی، میرے آقا نے اس پر حد جاری کی، حد جاری کرنے لگے، فیصلہ فرما دیا۔ جب آبرو کے معاملہ میں میرے آقا رحمت برت رہے ہیں تو مال کے معاملہ میں کیا فوری فیصلہ فرمائیں گے؟ چلو فوری فیصلہ فرما دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اختیارات سے نوازا ہے، جس طرح کا فیصلہ آپ فرما دیں، آپ کو اللہ نے اختیار سے نوازا ہے۔ ایک صحابہ آتے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رمضان الکریم کا فرض روزہ عمدن توڑ دیا۔ میرے آقا نے فرمایا فتحریر رقبہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ استطاعت نہیں ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اطعام 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مفلس نہیں کر سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا شہرین متتابعین، 2 مہینے مسلسل روزے رکھو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کمزور ہوں، رمضان کے روزے مشکل سے رکھتا ہوں۔ اس دوران ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کا تحفہ میرے آقا کے پاس لائے۔ میرے آقا نے وہ باسکٹ ان کو دے دیا کہ جاؤ یہ کھجوریں صدقہ کر لو، تمہارا روزہ، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ناراض نہ ہو، اے اللہ کے محبوب، اگر ایک بات کروں تو
میرے آقا نے فرمایا کہو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کھجوروں کا مدینہ میں مجھ سے بڑا کوئی مستحق نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا جاؤ کھجوریں بھی آپ کھا لو، کفارہ بھی آپ کا ہو گیا. یہ تو قرآن کی حدیں ہیں، لیکن میرے آقا کو تو اللہ نے اختیار سے نوازا ہے. النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم. اب سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، پہلی بات تو ہے کہ جس دور کا یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس وقت حضرت اسامہ بہت بچے تھے، پہلی بات. دوسری بات، حضرت اسامہ بن زید اور صحابہ اکرام کا شعور دین کیا تھا؟ کیا وہ سفارشی بننے کے لیے راضی ہو جاتے؟ چلو انہوں نے سفارش کر لی، پھر میرے آقا نے اتنا ہی فرمایا ہوگا نا کہ اللہ کی حدود کے معاملے میں سفارش کرتے ہو. تم سے پہلے قومیں بھی اس لیے تباہ ہوئی کہ جب کوئی عام آدمی جرم کرتا تھا تو اس پر قانون نافذ ہوتا تھا، اور جو بڑے لوگ ہوتے تھے، ممتاز لوگ ہوتے تھے، ان کو فراموش کر دیا جاتا تھا. اس حوالے سے ان سے درگزر کی جاتی تھی، ان پر قانون روا نہیں رکھا جاتا تھا. اب اس میں یہ بات کہاں سے آ گئی؟ اب اس بات کو کتاب اللہ پر پیش کریں. صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، کیا معاذ اللہ قرآن عظیم کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے جو میرے آقا پر نازل ہوئی، اس آیت کی باریکیاں میرے آقا علیہ السلام اوروں کو بتاتے تھے. میرے آقا علیہ السلام کیا خود اس کے خلاف معاذ اللہ کہیں گے اس طرح؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کے ارادے سے لے کر عالم ناسوت تک یہ وہ ہستیاں ہیں کہ رجس ان کے قریب نہیں جا سکتا. لیذہب عنکم الرجس، رجس ان کے قریب نہیں جا سکتا، اہل البیت کے قریب نہیں جا. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ظاہر پاک، باطن پاک، طیب، اطہر، مطہر. تطہیر ان کا شیوا ہے، تطہیر ان کا شملہ ہے، تطہیر ان کا خاصہ ہے. تو قرآن ان کی طرف رجس کے انتصاب کو حرام قرار دیتا ہے، لیکن یہ لوگ دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں. ایک تو قرآن کے خلاف یہ بات، دوسرا محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر افطرا. کتنا بڑا جرم ہے. میرے آقا نے فرمایا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. فلاں کتاب میں لکھا ہے جی کہ حضرت علی علیہ السلام نے شراب پی تھی. استغفر اللہ. شراب کو قرآن نے رجس کہا ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ سارا رجس ہے. رجس کا انتصاب امیر المومنین کی طرف. وہاں تو صرف یہ ہے نا کہ فرض محال کے طور پر بات کی گئی ہے، یہاں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے شراب پی. تو اہل بیت اطہار کے حوالے سے امت کا یہ جو اس وقت کا رویہ ہے یہ ریویویبل ہے، ریکٹیفائیبل ہے، ریفارمیبل ہے. اور اگر اس کو ریفارم نہ کیا گیا، ریکٹیفائی نہ کیا گیا، یہ دنیا تو گزر جائے گی. اگلے جہان وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، یہ مرحلہ جب پیش آ جائے گا پھر پتہ چلے گا. اللہ ہمارے قلوب کو ہدایت سے مانوس کر دے. آمین.